میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ایک ایسا وقت دیکھا ہے جب سب کچھ آپ کے خلاف جا رہا ہو؟ جب آپ دعا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہتری نہیں آ رہی۔ آپ کا دل کہتا ہے یا اللہ، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب انسان کے صبر کا امتحان ہوتا ہے، لیکن یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ ہمارے دل، دماغ اور ایمان کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک لوہا آگ میں جلتا ہے تاکہ وہ مضبوط ہو سکے، اس طرح اللہ ہمیں مشکلات میں ڈال کر عظیم کامیابی کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا جب حالات مشکل ہوں، اللہ کے قریب آنے کا جذبہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کے دل میں سکون کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، اور وہ تمہیں خوف اور بھوک سے ضرور آزمائیں گے۔ یہ آزمائشیں صرف مشکلات نہیں ہیں، یہ اللہ کی جانب سے آپ کو ایک بڑی خوشخبری دینے کی تیاری ہو سکتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 5 نشانیوں پر بات کریں گے جو ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ آپ کو ایک عظیم کامیابی کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ایک اہم سوال، کیا آپ ان نشانی کو پہچانتے ہیں؟ شاید آپ کی زندگی میں یہ پہلے سے موجود ہو۔ آئیے ان نشانیوں کو سمجھتے ہیں اور اللہ کے منصوبے کو بہتر طریقے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے جب آپ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو زندگی میں آزمائشیں بڑھنے لگتی ہیں؟ جیسے ہی آپ توبہ کرتے ہیں یا کسی گناہ کو ترک کرنے کا عہد کرتے ہیں، مشکلات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آزمائشیں در حقیقت اللہ کی رحمت کا اشارہ ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تصور کریں، ایک کسان اپنی زمین پر بیج بوتا ہے۔ جب بیج زمین کے اندر ہوتا ہے تو اندھیرا، دباؤ اور تنہائی کا سامنا کرتا ہے، لیکن وہی دباؤ اس بیج کو جڑیں مضبوط کرنے اور پھل دینے کے لیے تیار کرتا ہے۔ آپ کی زندگی کی مشکلات بھی ایسی ہی ہیں، یہ آپ کے ایمان، صبر اور عزم کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی حکمت کے تحت آتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس دباؤ کو اپنی کامیابی کی تیاری سمجھتے ہیں یا مایوسی کا سبب؟ آپ کا دل شاید کہے یا اللہ میں مزید برداشت نہیں کر سکتا، لیکن یاد رکھیں اللہ آپ کو وہی آزمائش دیتا ہے جو آپ سہ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو وہ شخص زیادہ محبوب ہے جو آزمائشوں پر صبر کرتا ہے اور اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ جب مشکلات آئیں تو اسے ایک موقع سمجھیں، یہ اللہ کا آپ سے کہنا ہو سکتا ہے، صبر کرو، اپنی کامیابی کے قریب آ جاؤ۔ لیکن کیا صرف آزمائشیں ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کے لیے کوئی بڑا منصوبہ رکھ رہے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کون سی نشانیاں آپ کی زندگی میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ نماز پڑھتے وقت دل مکمل طور پر حاضر نہیں ہوتا؟ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن الفاظ دل کو چھوتے نہیں ہیں۔ یہ محسوس کرنا جیسے آپ کی عبادت میں سکون اور گہرائی نہیں ہو رہی بہت تکلیف دہ ہو سکتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ کیفیت بھی اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب نفس لوامہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور وہ نفس ہے جو آپ کی کوتاہیوں پر شرمندگی دلانے اور بہتر ہونے کی طرف میل کر رہا ہے۔ آپ دل میں سوچتے ہیں نماز کو اور خوبصورت طریقے سے پڑھنا چاہیے تھا، اللہ کے ذکر میں خلوص ہونا چاہیے تھا، اور وہ خیالات جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ کا دل اللہ کے قریب ہونا چاہیے، اور یہ احساس اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے نفس کو اس کی برائی اور اچھائی کی پہچان دی ہے۔ یہ وقتی طور پر بے سکونی دراصل اللہ کا آپ کو جگانے کا ایک بہتر طریقہ ہے۔ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ آپ اس فاصلے کو محسوس کریں تاکہ آپ کی طرف زیادہ شدت سے رجوع کر سکیں۔ جسٹ فار تھنک، سوچیے گا جب آپ عبادت کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ میں اور بہتر کر سکتا تھا، تو یہ احساس آپ کے ایمان کی گہرائی کا اظہار ہے۔ یا وہ لمحہ ہے جب اللہ آپ کو اپنی عبادت کے آگے درجے پر لے جانے کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جو صرف ان کے دل میں پیدا ہوتی ہے جو نفس مطمئنہ کی طلب رکھتے ہیں۔ وہ نفس جو اللہ کی رضا میں مکمل سکون پا لیتا ہے، یہ اللہ کی محبت ہے۔
وہ آپ کے دل کو بیدار کرتے ہیں، آپ کے نفس کو بہتر بناتے ہیں، آپ کو اس کے عظیم راستے پر لے جاتے ہیں جہاں آپ کا دل ان کے ذکر سے مکمل طور پر مطمئن ہو جائے۔ لیکن یہ احساس سے محرومی اور قرابت کی طلب وحدی نشانی ہے۔ اللہ اپنی حکمت سے ہماری زندگی میں اور بھی واضح اشارے بھیجتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ان پر مکمل غور کرتے ہیں۔ سائن 3، آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ زندگی میں جتنی بھی محنت کریں حالات آپ کے خلاف جاتے ہیں؟ آپ ایک منصوبہ بناتے ہیں لیکن وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ آپ کسی موقع کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن وہ آپ کی پہنچ سے باہر رہتا ہے۔ یہ مایوس کن ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ یہ سیٹ بیکس اللہ کی نشانی ہو سکتے ہیں کہ وہ آپ کو ایک بڑے انعام کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ یہ مشکلات اور رکاوٹیں آپ کے لیے سبق ہیں، وہ آپ کو سکھاتی ہیں کہ آپ کس طرح اپنی زندگی میں صبر استقامت کو اپنائیں۔ یہ وہ لمحات ہیں جب آپ کو لگتا ہے سب کچھ ختم ہو چکا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ آپ کے لیے کچھ بہتر اور بہت بڑا تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہر چیز آپ کے مطابق چل رہی ہوتی تو کیا آپ اللہ سے رجوع کرتے؟ کیا آپ دل میں وہ خلوص پیدا کر سکتے جو آپ کرتے ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دل کو مضبوط کریں، اپنے نیت کو خاص کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط بنائیے۔ جب آپ ایک سیٹ بیکس کا سامنا کرتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ایک یاد دہانی ہے کہ وہ آپ کو ایک بڑی کامیابی کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ لیکن سیٹ بیک کے ساتھ ساتھ اللہ ہماری زندگی میں اور بھی نشانیاں بھیجتے ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ وہ ہمیں ایک عظیم کامیابی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہونے کی ایک اور نشانی آپ کے روزمرہ زندگی میں چھپی ہو سکتی ہے؟ آئیے اس پر غور کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا محسوس کیا ہے سب کچھ ٹھہر سا گیا ہے؟ وہ لمحے جب دوستوں کے فون بند ہو جاتے ہیں، سوشل میڈیا کی چنگچناہٹ مدھم سی ہو جاتی ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ یہ لمحے مایوسی کے نہیں بلکہ غور و فکر کے ہوتے ہیں۔ آپ خود سے سوال کرتے ہیں، مجھے یہ سب کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ کیا یہ تنہائی واقعی نقصان دہ ہے یا اس میں کوئی مقصد سے چھپا ہوا ہے؟ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ آپ کو اپنے قریب لانا چاہتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ آپ ان لمحوں میں ان سے جڑ جائیں، اپنے دل کی باتیں ان سے کریں، اپنی زندگی کو نئی سمت لے جائیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے گا کہ میں قریب ہوں۔ تصور کریں، اب تصور کریں آپ نے ہمیشہ اپنے دوستوں سے گرے رہنے کی عادت بنائی ہوئی ہے، ہر دن ان کی مصروفیت، نوٹیفیکیشن، سوشل میڈیا پوسٹ، اور اچانک ایک دن ایسا آتا ہے کہ یہ سب خاموش ہو جاتا ہے۔ آپ کو خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں اور سوچتے ہیں یہ خاموشی ہے، لیکن یہی وجہ ہے، وہ لمحہ ہے جس میں اپنے رب کو بہتر جان سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ دنیا کی فانی مصروفیات آپ کے سکون کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے بھرنے کا اور سکون کی اصل طاقت کو محسوس کرنے کا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کا دل اندر سے آپ کو بلاتا ہے اور نفس لوامہ آپ کو خود سے سوال کرنے پر مجبور کرتا ہے، کیا آپ اپنے وقت کو صحیح استعمال کر رہے ہوں؟ کیا آپ اللہ کے قریب ہوں؟ کیا میری دعائیں صرف زبانی ہیں یا دل کی گہرائی سے؟ یہ وہ نفس ہے جو انسان کو اپنی خامیوں پر غور کرنے اور بہتری کی طرف بڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور جب آپ تنہائی کے لمحے میں اللہ سے جڑتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سکون اور برکت آپ کی زندگی میں کیسے داخل ہو جاتی ہے۔ تنہائی کے لمحات میں جب ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، یہی تعلق ہمیں روحانی مضبوطی بھی دیتا ہے، لیکن اللہ ہمیں ایک اور علامت کے ذریعے اپنی حکمت اور نعمتوں کا اندازہ کرواتے ہیں۔ آئیے اس پر بھی غور کرتے ہیں۔ سائن 5، اپرچونٹیز ہیڈن، ان چیلنجز۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے جب سب کچھ بگڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہو؟ شاید کوئی امتحان جس میں آپ ناکام ہو گئے ہوں، ایک خواب جو پورا نہ ہو سکا ہو، یا کوئی ایسا تعلق جو ختم ہو گیا ہو۔ یہ وہ لمحات ہیں جو بظاہر نقصان دہ لگتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے بھی اللہ کی حکمت ضرور چھپی ہوتی ہے۔ قرآن پاک ہمیں یاد دلاتا ہے، پس بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اب تصور کریں آپ نے پوری توانائی ایک پروجیکٹ میں لگائی ہو، دن رات محنت کی ہو، لیکن نتیجہ وہ نہ ملے جس کی آپ نے امید کی ہو۔
آپ خود سے سوال کرتے ہیں یہ کیوں ہوا، میری تو کوشش ہی بیکار گئی نا۔ لیکن کچھ دنوں یا ہفتوں بعد آپ کو ایک نئی اپرچونٹی ملتی ہے جو اس ناکامی سے کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ یہی وہ حکمت ہے جو ہمیں ضروری سمجھنی چاہیے۔ اللہ ہمیں ان چیلنجز کے ذریعے ایک بہتر راستے کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں صبر اور توقع کے ساتھ اس راستے پر چلنا چاہیے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کا دل آپ کو جھنجھوڑتا ہے اور آپ کا نفسی لغمہ آپ سے سوال کرتا ہے، کیا میں اس آزمائش کے ذریعے کچھ سیکھ سکتا ہوں؟ کیا یہ میرے لیے ایک بہتر موقع آغاز ہے؟ یقیناً اللہ کی ہر آزمائش کے پیچھے ایک لیسن ضرور ہوتا ہے جو ہمیں نہ صرف اسپرچولی بلکہ ایموشنلی اور پریکٹیکلی مضبوط بناتا ہے۔ ہمیں اللہ کی طرف لے جانے کے لیے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان پہچان کر اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ آئیے اس جرنی کو کنکلیوڈ کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی حکمت اور نشانیاں ہمیشہ ہمارے ارد گرد موجود ہیں، لیکن ان کو دیکھنے کے لیے ایک گہری نظر، صبر، توکل کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ یہ 5 نشانیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ ہماری زندگی میں بڑی تبدیلی لانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، چاہے وہ آزمائشوں کے ذریعے ہو یا دعا قبول ہونے کے وقت کا انتظار کر رہی ہو۔ یہ اندرونی سکون کا احساس ہو، ہر چیز ہمیں اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کبھی بھی اپنے بندوں پر ان کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، ہر آزمائش کے پیچھے اللہ کی محبت اور حکمت چھپی ہوتی ہے۔ اپنے دل، شاید وہ بریک تھرو آپ کے قریب ہی ہو، اور ہاں اگر آپ اللہ کی محبت کو اپنی زندگی کا محور بنانے اور اپنی عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اسلامی طریقے کو اپنائیے گا۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اور نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔